محمد نے بادشاہ کا تاج پہنا تو عمر صرف 12 سال تھی۔ نابالغ تھا، حکومت کے کاروبار سے ناآشنا غداروں میں گھرا ہوا۔ وزیر اعظم ابو الحسن اور نائب وزیر عثمان دونوں منمانی کرنے لگے۔ انہوں نے محمد کے 3 چھوٹے بھائیوں کو ٹھکانے لگانے کا سامان کیا۔ ایک کو المیریا میں قید کیا، دوسرے کو افریقہ پہنچایا، تیسرے کو ختم کر دینا چاہا۔ وہ بیچارہ جان لے کر بھاگا اور کسی دور دراز گاؤں میں روپوش ہو گیا۔ رعایا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، علماء کے کان مروڑے۔ کچھ بھاگے، کچھ قید میں پڑے، کچھ رسوائی کے گڑھے میں جا گرے، کچھ سولی پر چڑھے، غرناطہ کو ذلت کے کنویں میں ڈالا، ٹوکنے والوں کو نیزوں پر اچھالا۔ اسی طرح 4 سال گزر گئے۔ محمد 16 سال کے ہوئے تو زمام اختیار پر ہاتھ ڈالا، حکومت کا کاروبار سنبھالا۔ ابو الحسن کو حکومت سے نکالا اور زندان میں ڈالا۔ عثمان بھاگا اور اندراش کے پہاڑوں میں جا چھپا۔ بادشاہ ملک کے حالات سدھارنے اور رعایا کی حالت کو سنوارنے میں مصروف تھا۔ عثمان نے اندراش میں بغاوت پھیلا دی، ملاگا کے والی کو اپنے ساتھ ملایا، بغاوت کا جھنڈا اٹھایا اور غرناطہ پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ ایک لشکر جرار تیار کیا اور اسے غرناطہ سے مائل پیکار کیا۔ محمد نے سنا تو خون کھول اٹھا۔ جوان تو تھا ہی، اس کے بدن میں گرم خون نے انگڑائی لی۔ جوانی کا جوش ابھرا، فوج کو ساتھ لیا، بجلی کی طرح کڑکا اور ابر تیرا کی طرح برسا۔ اندراش پر بڑھا۔ عثمان تیار تھا، کھلے میدان میں آیا، نکارہ جنگ بجایا، باغیوں کے خون کو گرمایا۔ دونوں فوجیں، دونوں کے سپاہی مسلمان، ایک خدا اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان، دشمنوں میں گھرے ہوئے، مگر خود غرضی کا یہ عالم کے ایک باغی حکومت کی دشمن، مرکز کی بدخواہ اور دوسری اسلامی سربلندی اور مسلمانوں کی سرفرازی کی طلبگار۔ جنگ شروع ہوئی۔ معمولی سے ٹکراؤ کے بعد گھمسان کا رن پڑا۔ باغیوں کا زور دیکھا تو شاہ غرناطہ کو تاؤ آ گیا۔ گھوڑے کو اڑایا، تلوار کو بلند کیا اور باغیوں کی صفوں میں گھس گیا۔ ایک بجلی چمک گئی، نعرہ مارا، اپنے بہادروں کو پکارا، باغیوں کو للکارا اور اس زور کا حملہ کیا کہ صفیں تہو بالا کر دیں۔ باغیوں کی صف بندی ٹوٹی، وہ بھاگے اور اندراش کے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ میدان لاشوں سے بھرا تھا، باغی شکست کھا چکے تھے، مگر بادشاہ کی ہمت پہاڑوں کو روندنا اور آخری باغی کو بھی کچل دینا چاہتی تھی۔ وہ دشوار گزار پہاڑوں اور گھنے جنگلوں میں گھس گیا، تعاقب کرتا ہوا دور نکل گیا۔ کشتالیا کی عیسائی حکومت طاق میں تھی۔ اس نے موقع پایا، اپنی فوجوں کو غرناطہ پر بڑھایا اور ساری سرحد روند ڈالی۔ ویرا، البیرا اور برونا میں وہ تباہی مچائی کہ توبہ ہی بھری۔ کھیت اجڑے، باغات جلائے، مکان مسمار کیے، مسلمانوں کے خون سے زمین کو گلنار بنایا اور ہر طرف تباہی کے جھپکڑ چلا دیے۔ محمد کو اطلاع ملی تو اس نے فوراً واپسی کا بگل بجایا۔ تھکی ماندی فوج کو ساتھ لیا، برق رفتاری سے آیا اور عیسائی دشمنوں سے دیو کی طرح ٹکرایا۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں پھرتی فوج تھک چکی تھی، اسے آرام کی ضرورت تھی، مگر آرام کا موقع نہیں تھا۔ عیسائی فوجیں غرناطہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ غرناطہ کے نواح میں محمد نے انہیں روکا۔ اسلامی شجاعت کو تازیانہ لگا۔ فوج اپنی تھکاوٹ بھول گئی اور اس جوش سے لڑی کہ عیسائی درندوں کے دانت توڑ دیے۔ انہیں پیچھے ہٹایا اور غرناطہ کو بچا لیا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے تو ان کی یلغار رک گئی، وہ پسپائی پر مجبور ہوئے، پیچھے ہٹے اور نئی فوجیں لانے کے سامان کرنے لگے۔ عیسائیوں کی یہ شکست کوئی بڑی شکست نہیں تھی، معمولی سی دھکم پیل تھی جو ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ شاہ کشتالیا کو امید نہیں تھی کہ نوجوان بادشاہ میں یہ جرت اور یہ دم خم ہوگا۔ وہ اسے تر نوالا سمجھ کر بڑھا تھا، مگر یہ نوالا اس کے گلے میں اٹک کر رہ گیا۔ ناظرین، مسلمان رہنماؤں کے اسی طرح کے بہادری اور جرت کے مزید واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اسی طرح آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ بشرطِ زندگی جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔